پاکستان میں اردو شاعری کے افق پر جن شاعرات کے نام روشن ستاروں کی مانند جھلملا رہے ہیں ان میں ایک روشن ستارہ زہرا نگاہ کے نام کا بھی ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اردو اکیڈمی کے آج کے اس پروگرام کی ادبی شخصیت زہرا نگاہ ہیں۔ زہرا نگاہ کے 3 شعری مجموعے شام کا پہلا تارا، ورق اور فراق منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ہم سے بڑھی مسافت دشت وفا کے ہم سے بڑھی مسافت دشت وفا کے ہم خود ہی بھٹک گئے جو کبھی راستہ ملا۔ تاروں کو گردشیں ملیں ذروں کو تابشیں، تاروں کو گردشیں ملیں ذروں کو تابشیں، اے رہنورد راہ جنوں تجھ کو کیا ملا۔ جامع الفت بنتے آئے رشتوں کے دھاگوں سے ہم، عمر کی قینچی کاٹ گئی سب کاہے کو اتنی محنت کی۔ جدائیاں تو یہ مانا بڑی قیامت ہیں، رفاقتوں میں بھی دکھ کس قدر ہے کیا کہیے۔ حکایت غم دنیا طویل تھی کہہ دی، حکایت غم دل مختصر ہے کیا کہیے۔ یہ خوبصورت اشعار زہرا نگاہ کے اور نسیم صبح کے جھونکے ہمیں بھی چھو کے گزر، نسیم صبح کے جھونکے ہمیں بھی چھو کے گزر، ہمیں بھی یاد ہیں کچھ موسم بہار سے لوگ۔ زہرا نگاہ اردو شعر و سخن کی مسند پر اس وقت سامنے آئیں جب ادا جعفری، جوش، جگر مراد آبادی، فراق گورکھپوری اور فیض احمد فیض جیسے بڑے لکھنے والے موجود تھے۔ یہ وہ دور تھا جب مشاعروں میں خواتین کا پڑھنا ایک معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ بقول زہرا نگاہ، جس وقت میں نے مشاعروں میں جانا شروع کیا اس وقت خاص طور سے خواتین نہیں جاتی تھیں، لیکن میرے ساتھ سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ جب میں مشاعروں میں گئی تو شاعر برادری نے نہایت عزت اور محبت سے میرا استقبال کیا۔ آواز بھی اچھی تھی، پڑھتی بھی ٹھیک تھی، تو لوگ سننا تو چاہتے تھے۔ ہاں، یہ اعتراض ضرور ہوا کہ کوئی اسے لکھ کر دیتا ہوگا، یہ خود نہیں لکھتی ہوگی۔ اس حوالے سے ان کے پہلے شعری مجموعے شام کا پہلا تارا کے دیباچے میں فیض احمد فیض نے لکھا ہے کہ برسوں پہلے جب ہم نے پہلی بار زہرا کو سنا تب بھی مشاعرے کے نقار خانے میں ان کا طوطی بول رہا تھا، لیکن ان کے مداح انہیں داد کچھ اس طرح کے الفاظ میں دیا کرتے تھے کہ یہ منہنی سی لڑکی ایسا عمدہ کلام کیسے لکھ سکتی ہے۔ ضرور کوئی بزرگ لکھ کر دیتے ہوں گے۔ اگر ان خیالی بزرگ کا کوئی وجود ہوتا اور وہ اب تک باقاعد حیات ہوتے تو نہ جانے یہ سن کر خوش ہوتے یا آزردہ کہ یہی صاحبزادی ان سے کس درجے بہتر شعر کہنے لگی ہیں۔ ویسے زہرا کا ابتدائی کلام دیکھیے تو ان حضرات کا یہ گمان کچھ ایسا بے جا بھی نہ تھا۔ مثلاً یہ کیا ستم ہے کوئی رنگ و بو نہ پہچانے، بہار میں بھی رہے بند تیرے میخانے، کہاں کے عشق و محبت کدھر کے ہجر و وصال، ابھی تو لوگ ترستے ہیں زندگی کے لیے۔ یہ ابتدائی کلام غزلوں کی صورت میں ہے جس میں غزل کی تمام خوبیاں صحیح مگر ایک نوعمر حساس لڑکی کی اپنی شخصیت کا سراغ مشکل سے ملتا ہے۔ مشاعرہ لوٹنے کے بہت سے مجرب اور آزمودہ نسخے پہلے سے موجود ہیں، خود زہرا نے چھوٹی سی عمر میں سیکھ لیے تھے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اسے لحن کا ایسا گداز عطا ہوا ہے جو اپنی جگہ زہرا کو مشاعرے کا سٹار بنانے کے لیے کافی تھا۔ اپنے ابتدائی دور کے حوالے سے زہرا نگاہ کہتی ہیں کہ شروع میں جب میں نے مشاعروں میں پڑھنے کا آغاز کیا تو کچھ بزرگوں نے یہ مشورہ دیا کہ بی بی جو چاہو پڑھو مگر ایک تانیث کے صیغے سے گریز کرو، یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا، اگر تمہارا دل چاہے تو ہم کہہ دیا کرو۔ اس دور کے مشاعروں کے حوالے سے وہ اپنی گفتگو میں کہتی ہیں کہ مشاعرے کی ایک تاریخی حیثیت تو ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اور ایک زمانہ تھا جب مشاعرے کی نہایت تہذیب یافتہ شکل تھی، لوگ آتے تھے، سنتے تھے ادب تہذیب کے ساتھ، اور میں نے اتنے اچھے اچھے مشاعرے پڑھے ہیں کہ صبح 4 بجے تک مشاعرہ ہو رہا ہے اور لوگ ہیں کہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک وہ دور بھی تھا اور میں نے اس دور میں مشاعرے پڑھے ہیں۔
اسی وجہ سے میں نے مشاعروں کو کبھی برا نہیں کہا. میں نے سوچا کہ آدمی کے پاس جو کچھ ہے اور جو اس کا کمال ہے اسے لوگوں تک پہنچنا چاہیے. کتاب کا خریدنا، اس کا پڑھنا، شاعری کا سمجھنا دوسرے طبقے تک بات چلی جاتی ہے، لیکن ہر سننے والا جو مشاعرے میں آتا تھا وہ اپنی گود میں 6 یا 7 اچھے شعر لے کر ضرور اٹھتا تھا اور اسے دہراتا بھی تھا. ایک خوشائند بات یہ ہے کہ اردو کے مشکل الفاظ اب لوگوں کی سمجھ میں کم آتے ہیں، لیکن ان کا شوق مشاعروں کے لیے اسی طرح جاری و ساری ہے. زہرا نگاہ نے غزلیں بھی لکھی ہیں، نظمیں بھی لکھی ہیں. ہمارے آج کے اس پروگرام میں آپ ان کی شاعری بھی سنیں گے اور اردو شاعری میں نسائی لہجے کی تخلیقی اور جمالیاتی صورتوں کو اور اس رنگ و آہنگ کو بھی محسوس کریں گے جو اردو شعر و سخن کی روایت کو آگے بڑھاتی ہوئی نظر آتی ہے. تو سب سے پہلے میں دعوت دیتی ہوں جناب تصدق عطاری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور زہرا نگاہ کا کلام پیش کریں. آداب عرض ہے. السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال. زہرا نگاہ صاحبہ کا کلام پیش ہے، سماعت فرمائیے. نقش کی طرح ابھرنا بھی تم ہی سے سیکھا. نقش کی طرح ابھرنا بھی تم ہی سے سیکھا. رفتہ رفتہ نظر آنا بھی تم ہی سے سیکھا. رفتہ رفتہ نظر آنا بھی تم ہی سے سیکھا. تم سے حاصل ہوا ایک گہرے سمندر کا سکوت. تم سے حاصل ہوا ایک گہرے سمندر کا سکوت. اور ہر موج سے لڑنا بھی تم ہی سے سیکھا. اور ہر موج سے لڑنا بھی تم ہی سے سیکھا. اچھے شعروں کی پرکھ تم نے ہی سکھلائی مجھے. اچھے شعروں کی پرکھ تم نے ہی سکھلائی مجھے. اپنے انداز سے کہنا بھی تم ہی سے سیکھا. اپنے انداز سے کہنا بھی تم ہی سے سیکھا. تم نے سمجھائے میری سوچ کو آداب ادب. تم نے سمجھائے میری سوچ کو آداب ادب. لفظ و معنی سے الجھنا بھی تم ہی سے سیکھا. لفظ و معنی سے الجھنا بھی تم ہی سے سیکھا. تم نے سمجھائے میری سوچ کو آداب ادب. لفظ و معنی سے الجھنا بھی تم ہی سے سیکھا. رشتہ ناز کو جانا بھی تم سے جانا. رشتہ ناز کو جانا بھی تو تم سے جانا. جامہ فخر پہننا بھی تم ہی سے سیکھا. جامہ فخر پہننا بھی تم ہی سے سیکھا. چھوٹی سی بات پہ خوش ہونا مجھے آتا تھا. چھوٹی سی بات پہ خوش ہونا مجھے آتا تھا. پر بڑی بات پہ چپ رہنا تم ہی سے سیکھا. پر بڑی بات پہ چپ رہنا تم ہی سے سیکھا. نقش کی طرح ابھرنا بھی تم ہی سے سیکھا. رفتہ رفتہ نظر آنا بھی تم ہی سے سیکھا. شکریہ. بہت خوب عطاری صاحب. اور اب میں زحمت کلام دے رہی ہوں جناب عبدالستار غزالی صاحب کو کہ وہ آئیں اور زہرا نگاہ کا کلام پیش کریں. جناب عبدالستار غزالی صاحب. السلام علیکم، آداب عرض، نمستے اینڈ ست سری اکال. اچھا، بات یہ ہے جو میں نے نظم چنی تھی وہ پتہ ہے چلا کہ کسی اور صاحب نے
جو میں نے نظم چنی تھی وہ پتہ چلا کہ وہ منتظمین میں سے کسی نے لے لی ہے، تو اگر اجازت ہو تو وہ پڑھ دوں نہیں تو پہلے، کیونکہ اس کے میں صرف ایک شعر پڑھوں گا اور باقی جو ہے وہ جو ہمارے محترم راشد ارشد صاحب نے جو عنایت فرمائی ہے میں وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، وہ پہلی نظم کا 3 وہ شعر ہیں، 3 ساری وہ ہے: سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ یہ اصل میں کسی صاحب نے مجھے جو ہے وہ ای میل میں بھیجی تھی بہت پہلے، تو اس لیے میں نے سلیکٹ کی تھی۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، خداوندہ جلیل و معتبر، دانا و بینا، منصف و اکبر، میرے اس شہر میں بھی اب جنگلوں کا ہی کوئی قانون نافذ کر۔ میرے اس شہر میں اب جنگلوں کا ہی کوئی قانون نافذ کر، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں اپنی اوقات پہ آتا ہوں، اور یہ جو مجھے ماشاء اللہ آپ نے رانا صاحب کی مجھوں کا جواب نہیں ہے۔ اچھا جی، فرماتی ہیں یہ شہر کیسے طلسمات کے نقاب میں ہے، یہ شہر کیسے طلسمات کے نقاب میں ہے، بڑے خلوص سے ہر شخص ایک عذاب میں ہے، بڑے خلوص سے ہر شخص ایک عذاب میں ہے، وہ محفلیں ہیں خلاؤں میں جیسے برپا ہیں، وہ رت جگہ ہیں کہ ہر کوئی جیسے خواب میں ہے، وہ رت جگہ ہیں کہ ہر کوئی جیسے خواب میں ہے، اور کوئی حساب نہیں، کوئی حساب نہیں بے حسابیوں کا مگر، کوئی حساب نہیں بے حسابیوں کا مگر، جسے بھی دیکھیے الجھا کسی حساب میں ہے۔ ہر بندہ 99 کے پیر میں ہے، رانا صاحب کی طرح۔ کسی کی آہ سے دھندلائے چہرہ مہتاب، کسی کی آہ سے دھندلائے چہرہ مہتاب، کسی کا قطرہ خون چشم آفتاب میں ہے، کسی کا قطرہ خون چشم آفتاب میں ہے، اور کسی کی خاک بندھی ہے لہو، کسی کی خاک بندھی ہے لہو کے آنچل میں، کسی کے گھر کا دھواں دامن صحاب میں ہے، کسی کے گھر کا دھواں دامن صحاب میں ہے، اور خدائے رحم و کرم، خدائے رحم و کرم لب پہ کیوں نہیں آتا، خدائے رحم و کرم لب پہ کیوں نہیں آتا، وہ ایک حرف وفا جو دعا کے باب میں ہے۔ غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں، یہ میں نے پہلی مرتبہ پڑھی ہے، سوری، کوئی پریکٹس نہیں کر سکا میں۔ اوکے، بہت بہت شکریہ جناب۔ بہت شکریہ غزالی صاحب۔ زہرا نگاہ کی مشہور زمانہ نظم سمجھوتا آپ نے ضرور سنی ہوگی۔ سمجھوتا: ملائم گرم سمجھوتے کی چادر، یہ چادر میں نے برسوں میں بنی ہے، کہیں بھی سچ کے گل بوٹے نہیں ہیں، کسی بھی جھوٹ کا ٹاکا نہیں ہے، اسی سے میں بھی تن ڈھک لوں گی اپنا، اسی سے تم بھی آسودہ رہو گے، نہ خوش ہوگے نہ افسردہ رہو گے، اسی کو تان کر بن جائے گا گھر، بچھا لیں گے تو کھل اٹھے گا آنگن، اٹھا لیں گے تو گر جائے گی چلمن، ملائم گرم سمجھوتے کی چادر، یہ چادر میں نے برسوں میں بنی ہے۔ زہرا نگاہ نے اپنی شاعری میں عورت کے سفر کو اور اس کے احساس کی مختلف تصویروں کو اپنی مختلف نظموں میں بڑے خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے۔ انہی خوبصورت نظموں میں ایک نظم پلسرات بھی ہے۔ خواب اور حقیقت کے درمیان در و دیوار کو گھر بناتے رہنے کے اس تجربے کو جو ہر عورت کا تجربہ ہے، انہوں نے جس حسن و خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہے، آپ بھی سنیے۔ میں جس میں رہتی ہوں میرا گھر ہے، یہاں کے دیوار و در کے اندر میری جوانی کے تانے بانے ہر ایک رگے سنگ سے رواں ہیں، یہاں پہ نکھری ہوئی سفیدی میرے بڑھاپے کی آنے والی سحر کا اعلان کر رہی ہے، یہاں کی چھت میرے دل سے نکلی ہوئی دعا ہے،
جو بارگاہ خدا میں مقبول ہو کے سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں کی کھڑکی، یہاں کے روزن میری ہی آنکھوں کے خواب ہیں، کچھ میں روشنی، کچھ بجھے بجھے۔ یہاں پہ کچھ لوگ رہ چکے ہیں اور یہاں پہ کچھ لوگ رہ رہے ہیں۔ ہمارے مابین کیا ہے؟ ماضی کے رابطے ہیں، وہ رابطے جن پہ صرف میری ہی گرفت مضبوط رہ گئی ہے۔ جبھی تو ایسا ہوا ہے اکثر، میں اپنے ہاتھوں کو خود جھٹک کر، میں اپنے دیوار ادھر ہٹا کر نکل پڑی ایسے راستے پر جو بال سے بھی مہین تلوار کی طرح طور و مرتعش تھا۔ میں کٹ کے گر جانا چاہتی تھی، بکھر کے مر جانا چاہتی تھی، مگر نہ جانے مجھے ہوا کیا، بجائے اس کے کہ نیچے دیکھوں، میری ان آنکھوں نے پیچھے دیکھا، وہیں جہاں ایک گھر کھڑا تھا، وہ جس کی کھڑکی، وہ جس کے روزن میری ہی آنکھوں کے خواب تھے، کچھ میں روشنی، کچھ بجھے بجھے۔ اور اب میں دعوت دیتی ہوں جناب علی رضا صاحب کو کہ وہ آئیں اور زہرہ نگاہ کا کلام سنائیں۔ السلام علیکم اور آداب۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری یہ پہلی دفعہ کسی ایسی محفل میں شرکت کا مجھے اعزاز ہے، اور میں اس کا شکریہ بھائی احمد کو کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے کہا، کیونکہ مجھے شوق ہے اردو کا، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے بڑی غلطی اور روانی بھی نہیں ہے بولنے کے انداز میں، تو کلام زیادہ اچھا ہے، اور میں ترنم کا سہارا لیتے ہوئے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ٹھیک کا بہتر اوکے۔ اس امید پر روز چراغ جلاتے ہیں، آنے والے برسوں بعد بھی آتے ہیں، اور ہم نے جس راستے پر اس کو چھوڑا ہے، پھول ابھی تک اس پر کھلتے جاتے ہیں، اور دن میں کرنیں آنکھ مچولی کھیلتی ہیں، رات گئے کچھ جگنو ملنے جاتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے ایک گھر کے رہنے والے اپنے اپنے خانوں میں بٹ جاتے ہیں، اور دیکھو تو لگتا ہے جیسے دیکھا تھا، سوچو تو پھر نام نہیں یاد آتے ہیں، اور کیسی اچھی بات، کیسی اچھی بات ہے زہرا تیرا نام، بچے اپنے بچوں کو بتلاتے ہیں، اس امید پر۔ شکریہ۔ بہت خوبصورت، آپ نے پہلی بار ہمارے اردو اکیڈمی کے پروگرام میں شرکت کی، لیکن ہم لوگ کو بہت خوشی ہے، اور یقیناً آپ سب کی پسندیدگی اور ہم سب کی پسندیدگی آپ کی آواز اور آپ کے انداز کے ساتھ
ہے اور امید ہے کہ آپ اس میں شرکت کرتے رہیں گے اردو اکیڈمی کے پروگرامس میں اور ہمیں اپنی اچھی آواز سے محظوظ کرتے رہیں گے. ایمبر شہباز صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنا اچھا اضافہ ہمارے اردو اکیڈمی کے پڑھنے والوں میں کیا. بہت شکریہ. زہرا نگاہ نے عورت پر ہونے والے ظلم اور بربریت کے حوالے سے ایک نظم بھیجو نبی جی رحمتیں لکھی ہے اور اس میں معاشرے میں ہونے والے اس جبر و تشدد کی تصویر کشی انہوں نے جس انداز سے کی ہے وہ انہی کا خاصہ ہے. نظم بھیجو نبی جی رحمتیں. ایک گھر تھا، ایک میدان تھا، کچھ کھیت تھے، کھلیان تھا. وہ گھر میں تنہا تو نہ تھی، ہانڈی تھی چولہے پہ چڑھی، آٹا گندھا تیار تھا. جھولے میں ایک بچہ بھی تھا، پنجرے میں ایک طوطا بھی تھا، اور طاق میں قرآن تھا جس پر اسے ایمان تھا. بچے کو بہلاتی تھی وہ، چولہے کو سلگاتی تھی وہ، طوطے کو سکھلاتی تھی وہ. اچھے میاں مٹھو کہو، بھیجو نبی جی رحمتیں، بھیجو نبی جی برکتیں، آلے نبی کا واسطہ، آلے نبی کا واسطہ. ایک دن اچانک کیا ہوا، ٹھوکر سے دروازہ کھلا. ایک جانور انسان نما پنجوں کو لہراتا ہوا کمرے میں آتا ہی گیا، ہر شے پہ چھاتا ہی گیا. قرآن کا چہرہ ڈھک گئی، روٹی توے پہ جل گئی، بچے کا جھولا گر پڑا، طوطا پھڑک کر چیخ اٹھا. بھیجو نبی جی رحمتیں، بھیجو نبی جی برکتیں، آلے نبی کا واسطہ، آلے نبی کا واسطہ. پر کوئی آیا ہی نہیں. یہ نظم یہاں ختم ہوتی ہے. زہرا نگاہ کے یہاں ہمیں جو مشرقی عورت نظر آتی ہے وہ اپنے رشتوں سے محبتوں کے ساتھ، تہذیب و شائستگی کے ساتھ جڑی نظر آتی ہے. ان کے یہاں بات کہنے کا انداز دھیمے سروں جیسا ہے جس میں سوز و گداز بھی ہے اور فکر و تخیل کی پرواز بھی. ان کی شاعری بہت مشکل نہیں لگتی، لیکن جس سادگی سے وہ اپنی بات کہہ دیتی ہیں اس کی گہرائی کو پانے کے لیے سمندر جیسا دل چاہیے. ان کی شاعری نسائی لب و لہجے کی آبرو ہے، گہری اور سچی. اور پھر اب میں دعوت دے رہی ہوں جناب اروندر کمار صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور زہرا نگاہ کا کلام سنائیں. شکریہ لبنہ جی. جناب والا، یہ مذہب زندگی ہے، اس میں معافیوں کی بڑی جگہ ہے. جناب والا، یہ مذہب زندگی ہے، اس میں معافیوں کی بڑی جگہ ہے. حضور والا، یہ مذہب زندگی ہے، اس میں تلافیوں کے کئی سبک راستے کھلے ہیں. وہ صرف قہار ہی نہیں ہے، وہ صرف جبار ہی نہیں ہے، وہ رحمتوں سے بھرا سمندر ہے، موج در موج جس میں عفو و کرم کے موتی بھرے ہوئے ہیں. حضور، ہم کو عذاب کی آیتیں سنا کر ڈرائیے مت کہ ہم نہ تھے وہ یہودی جو اپنے وعدوں سے منحرف تھے، نہ لشکر ابرہا کہ ہم وہ سپاہ ٹھہرے جو خانہ رب محتشم پر چڑھائی کرنے کے مرتکب تھے. سزا کی تفصیل سن کے ہم لوگ کیا کریں گے؟ سزا کی تفصیل سن کے ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہمارے ذہنوں میں خوف سے بڑھ کر اس کی رحمت بسی ہوئی ہے. سزا کی تفصیل سن کر ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہمارے ذہنوں میں خوف سے بڑھ کر اس کی رحمت بسی ہوئی ہے. حضور ارباب علم ہیں، سب کے علم میں ہے، پر اس کی رحمت کو جان لینا اور اس کی شفقت کو مذہب جاں بنا کے اس کو رحیم مان لینا جناب والا کی مسلط کے خلاف ہے. اتنا مان لیجئے
हुजूर ये बात जान लीजिए. बहुत ही अच्छे अंदाज में जनाब अरविंदर कुमार साहब ने नज़्म सुनाई, और नज़्म का सुनाना गज़ल के मुकाबले में ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने बहुत खूब अदायगी की नज़्म की. इसके लिए एक बार फिर तालियां.